محترم و مکرم مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں بہت ساری عبادتوں کے الگ الگ مواسم رکھے ہیں۔ سال کے اندر تمام ایام برابر نہیں رکھے، بلکہ چند ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے تو اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ گرچہ اس امت کی زندگی بہت مختصر ہے، عموماً 60 سال 70 سال کی زندگی اس امت کے افراد کو ملتی ہے۔ پہلے کی جو امتیں گزر چکی ہیں انہیں لمبی زندگیاں ملا کرتی تھیں، 700 سال 800 سال وہ زندہ رہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے بعد ایسے موسم بہار رکھے ہیں جن میں اگر بندہ نیک عمل کرے تو مختصر سی نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت عظیم نیکی شمار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے مخلوقات کے درمیان کہ اللہ رب العالمین نے فرق مراتب رکھا ہے، تمام چیزیں ایک درجے کی نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، تمام لوگوں میں سب سے افضل اور سب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ تمام لوگوں سے اونچا ہے۔ اسی طرح تمام دنوں میں، تمام ایام میں برابری اور یکسانیت نہیں ہے۔ ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں اور جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، آج سے یہ سال بھر کے اندر سب سے افضل، سب سے بہترین ایام ہے، جس کی صراحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال بھر کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جس دن عمل کرنا ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے سے بہتر ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر دوسرے دنوں میں کوئی کرے تو ان ایام کے اندر عمل سے وہ عمل بھی افضل نہیں، سوائے ایک صورت کے جو مستثنا ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ کوئی اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر گھر نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اپنے جان و مال کی قربانی پیش کر دے، بس یہ بندہ اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اور ان ایام کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے، ان ایام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث بالکل صریح ہے، اس میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، صراحت کے ساتھ علی الاطلاق اللہ کے رسول نے ان 10 دنوں کو سال بھر کے اندر تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس لیے ان ایام کو اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح گزار دے، کوئی خاص اہمیت اس کے نزدیک نہ ہو، عبادتوں کا اہتمام نہ کرتا ہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے خصوصاً آئندہ 10 دنوں تک، جس طرح ماہ رمضان کے اندر
خصوصی اہتمام کرتے ہیں عبادت کرنے کا، اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے اندر نیکی کا اہتمام کریں۔ کون سا عمل کرنا ہے؟ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے العمل الصالح کہا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اگر بندہ دوسرے دنوں کے اندر کرتا ہے اور وہی نیک عمل ان دنوں کے اندر کرتا ہے تو ان دنوں کے اندر وہی نیک عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو اسے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ عمل صالح کی اللہ کے رسول نے بات کی، اور کوئی عمل صالح 2 شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بندے نے وہ عمل کیا ہو، کسی انسان کو دکھانا مقصود نہ ہو، شہرت طلبی مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی۔ دوسری شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اس کی دلیل سنت سے ملتی ہو۔ نہ کوئی عمل اپنی طرف سے ہم ایجاد کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور نہ کسی عمل کا نیا طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی عمل صالح ہو اگر بندہ ان دنوں کے اندر کرتا ہے، دوسرے دنوں کے عمل سے کہیں زیادہ ان دنوں کے اندر وہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نیک کام آپ کر سکتے ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، نفلی نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقات و خیرات ہوں، حسن سلوک ہو پڑوسیوں کے ساتھ، سب سے پہلے والدین کے ساتھ، اور بھی دوسرے نیک اعمال جو بھی ایک انسان کر سکتا ہے، ان دنوں کے اندر بڑھ چڑھ کر ان نیک اعمال کے اندر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً بعض اعمال کا تذکرہ بعض احادیث کے اندر ملتا ہے، اس لیے ان اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جن میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وارد ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے مراد ہے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی تفسیر اس حدیث کی گئی ہے۔ تو روزہ ایک بہترین عمل ہے۔ ایک حدیث کے اندر، اور یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزے کی فضیلت، اور اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہو یا عشر ذی الحجہ کے اندر ہو یا عام دنوں میں ہو۔ ایک روزے کی فضیلت یہ وارد ہے۔ اگر وہی روزہ عشر ذی الحجہ کے اندر ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 9 دن روزہ رکھنا چاہے تو ایک بہترین عمل ہوگا، ایک عمل صالح ہوگا۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ اس دن کا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہا، کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں اس روزے کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس لیے بڑی بدنصیبی اور محرومی ہوگی کہ کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے اور روزہ نہ رکھے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مجبوری ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر کوئی شخص ایسے ہی اسے کوتاہی کی بنا پر نہ رکھے اور ہاتھ سے جانے دے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی اور بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو اسے بھی چاہیے کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ رمضان مہینے میں اگر وہ سفر میں ہوتے تو روزہ نہیں رکھتے تھے، بعد میں قضا کر لیتے، لیکن اگر یوم عرفہ کو وہ سفر کرتے
تو اس دن روزہ رکھتے تھے، اس روزے کو نہیں چھوڑتے۔ جب انہیں کہا گیا کہ اس روزے کا اہتمام آپ ماہ رمضان کے روزے سے بھی زیادہ کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھا بعد میں قضا کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے اگر سفر کی حالت میں بھی کوئی ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو تو اسے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک نیک عمل ہے۔ اسی طرح ایک نیک عمل تکبیر بلند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتا بازاروں میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیر پکارتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو چکا ہے اور یہ ایک مشروع عمل ہے، اور تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کا اہتمام کریں۔ تو یہ ایک بہترین عمل تکبیر ہے، اور تکبیرات عیدین مشہور ہے جو عید کے دن عموماً اکثر و بیشتر لوگ پکارتے ہیں، لیکن نہ اس سے پہلے پکارتے ہیں نہ اس کے بعد پکارتے ہیں۔ یہ ایک مردہ سنت ہے بہت سارے علاقوں میں، مجھے پتا نہیں اس علاقے میں کیا حالت ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں ایک مردہ سنت ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ داخل ہو جائے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تکبیرات جاری رہیں گی ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی مغرب کی اذان تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی۔ جیسے مغرب کی اذان ہو جائے 13ویں ذی الحجہ کو تو یہ تکبیرات ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک مشروع عمل ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر، ابھی جو ہم نے حدیث شروع میں پڑھی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، یہ حدیث بعض روایات کے اندر اس کے اندر الفاظ میں کچھ زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، بعض روایات کے اندر ان الفاظ کی زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان ایام میں بکثرت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن جتنے طرق میں یہ الفاظ وارد ہیں تمام کے تمام طرق ضعیف سند سے مروی ہیں، اس کے اندر بعض روایات ایسے ہیں جو ضعیف ہیں۔ البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ارواء الغلیل کے اندر ان طرق کو جمع کرنے کے بعد تقویت دینے کی کوشش کی ہے اور عمل کے قابل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عمل کے قابل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان ایام میں خصوصی طور پر ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ خصوصی طور پر تکبیر کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ان کلمات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔